بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 مدہو ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا۔ برادران اسلام، مکے کی سرزمین اپنی وسعتوں کے باوجود رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں پہ تنگ کر دی گئی۔ اصول یہ ہے کہ جب کفر، باطل، دشمن اس قدر غالب ہو اور ظالم ہو کہ وہاں مسلمان اپنے دینی اقدار کا تحفظ نہ کر سکیں، دینی معاملات ان کے قابو سے نکل جائیں، مجبور ہو جائیں، تو وہ ملک، وہ جگہ، وہ شہر اہل ایمان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے انتظار میں تھے کہ اللہ مجھے کیا حکم دیتا ہے، کیونکہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر کفار مکہ نے زمین تنگ کر دی، ظلم، ستم، مذہبی معاملات میں شدید مداخلت، یہاں تک کہ جب
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اجازت بھی بخشی تو حضور نے وہ اجازت عام تھی، آپ کی ذات کا الگ معاملہ تھا، تو آپ اللہ کے خاص طور پر حکم کے منتظر رہے کہ میرا رب مجھے کب حکم دیتا ہے۔ پہلے اکا دکا مسلمان جاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے اجازت طلب کی کہ سرکار سب لوگ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بھی اجازت بخشیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جلدی نہ کرو، اللہ تمہیں بھی کوئی ساتھی دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے محرم اسرار تھے، محرم راز تھے، وہ اشاروں کو بھی سمجھ جاتے تھے۔ تو جو ہی حضور سے یہ سنا تو وہ کہتے ہیں میں سمجھ تو گیا کہ اشارہ یہ ہے کہ تم اکیلے نہیں، ہم ساتھ چلیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسی وقت اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بلایا، 800 درہم میں 2 سواریاں خریدیں اور ان سواریوں کے اوپر جو کپڑا ڈالا جاتا ہے وہ منگوایا، 2 کجاوے منگوائے، پورا بندوبست کر کے آپ نے وہ 2 جو اونٹنیاں تھیں آپ نے گھر میں باندھ دیں، باقی جانور ان کا چرواہا چرانے کے لیے لے جاتا تھا، لیکن یہ 2 اونٹنیاں 24 گھنٹے گھر میں تیار رہتی کہ ادھر حضور کا اشارہ ہو پھر میں یہ نہ کہتا رہوں کہ ابھی سواریاں منگوانی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تیاری شروع کر دی، ادھر اس بات کو 4 مہینے گزر گئے۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے گزر گئے۔ تو 4 مہینے کے بعد حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ایک دن سخت دھوپ کے اندر، شدید دھوپ تھی، آپ نے آ کر ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شدید دھوپ کی وجہ سے اہل مکہ آرام کرتے تھے، اب بھی آپ اگر جون کے مہینے میں جائیں تو مکے کی گرمی جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے۔ تو کیفیت حضور کی یہ تھی کہ آپ نے اپنے چہرے کو چادر کے ذریعے ڈھانپا ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر نے فوراً، آپ تیار کھڑے تھے، دروازہ کھولا تو حضور بولے کوئی غیر تو نہیں ہے، کیونکہ ٹاپ سیکرٹ تھا، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر کہا نہیں آپ آئیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ مجھے حکم ملا ہے۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً کہا اکیلے اکیلے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ وہ تمنا، وہ آرزو، وہ ارمان جو سینے میں پل رہے تھے ان کا جواب آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر کہ حضور فرما رہے ہیں تو میرے ساتھ ہوگا، آپ بے ساختہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ زندگی میں اندازہ ہوا کہ لوگ خوشی سے بھی روتے ہیں
اس دن مجھے پتا چلا۔ خیر حضور نے بتایا، آپ تشریف لے گئے۔ 3 آدمی تھے جن کو پتا تھا کہ حضور جا رہے ہیں۔ ایک خود رسول اللہ، دوسرے حضرت مولا علی، تیسرے حضرت ابو بکر، چوتھا مکے میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ آج مکے کو سرکار چھوڑ کے تشریف لے جائیں گے۔ اب اس کا پس منظر جو ہے وہ مختصر یہ ہے کہ اہل مکہ نے یہ فیصلہ کر لیا مل کے کہ آخری علاج اور حل یہ ہے کہ نبوت کا چراغ بجھا دیا جائے، یعنی حضور کو قتل کر دیا جائے۔ اور قتل کرنے کا طریقہ انہوں نے یہ بنایا، اور یہ تجویز انہیں شیطان نے دی، جو شیخ نجدی کی شکل میں ان کے پاس آیا، کئی تجاویز تھیں۔ اس نے کہا کہ تم ہر قبیلے کا ایک سورما تلوار لے، جتنے قبائل ہیں ہر قبیلے کا ایک نمائندہ ہو، اور بیک وقت جا کے محمد عربی کو ذبح کر دو۔ اگر بنو ہاشم کہیں کہ ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں تو کس کس سے لیں گے؟ پورا عرب ہے، کس سے بدلہ لیں گے؟ آخر کار وہ اس نقطے پہ آئیں گے کہ ہمیں دیت دو، تو ہم سارے مل کے، پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا، آسان کام ہے، سارے مل کے دیت ادا کر دیں گے، 100 اونٹ دینا ہے۔ اس طرح کسی ایک قبیلے کا یا فرد کا نام بھی نہیں آئے گا، اور یہ کانٹا بھی نکل جائے گا۔ جس رات انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کا محاصرہ کرنا تھا، اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو مطلع کر کے کہا کہ اب آپ کو حکم ہے کہ آپ مکہ چھوڑ دیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے اہل مکہ جو قیمتی چیزیں ہوتی تھیں وہ امانتاً حضور کے پاس ہی رکھواتے تھے کہ پورے مکے میں اگر کوئی اعتبار والا آدمی ہے تو یہی ہے۔ دشمنی بھی اسی سے، امانتیں بھی۔ کسی بھی آدمی کے کریکٹر اور کردار کی معراج یہ ہے کہ آپ کے خون کا پیاسا بھی آپ کو کہے کہ بندہ امانت دار ہے، آنکھیں بند کر کے اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہو۔ اس سے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی کوئی امانت دار ہونا چاہیے۔ ہم جس نبی کی امت ہیں اتنے بڑے امین کہ اس کے خون کے پیاسے بھی قیمتی سے قیمتی چیز رکھ کے بھول جاتے تھے کہ اگر اس کے پاس چلی گئی اب یہ چیز ضائع ہونے والی نہیں۔ نبی پاک نے حضرت مولا علی کو بلایا، پہلا امتحان حضرت علی کا شروع۔ فرمایا علی، اہل مکہ مجھے قتل کرنے کا پروگرام طے کر چکے ہیں، تلوار ایک نہیں 100 تلواریں ہیں، اور گرنے والی ہیں میرے بستر پہ، اور میں نے یہ سوچا ہے کہ میرے بستر پہ تو سوئے، تجھے مجبور نہیں کرتا، رضاکارانہ طور پہ تجھ سے میں مشورہ لے رہا ہوں کہ یاد رکھ میرے بستر پہ سونے کا مطلب یہ ہے کہ ذبح ہونا یقینی ہے۔ تلواریں میرے گمان میں گریں گی لیکن قتل تجھے کر دیا جائے گا۔
ڈھونڈنے مجھے آئیں گے لیکن وہاں پایا تو جائے گا، بتا میری جگہ پہ جان کی بازی لگا سکتے ہو؟ حضرت مولا علی کا جواب، آپ نے کہا یا رسول اللہ، روحی لروح کا وقاءً، میری روح تیری روح پہ قربان۔ حق جاری، حق جاری، حق جاری، یا یا حسین، واہ صدیق اکبر، واہ ماشاءاللہ، واہ صدیق، واہ صدیق اکبر، ماشاءاللہ، 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 زندہ باد، 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 غلامان مصطفیٰ، یاران مصطفیٰ، اولیاء کرام، ماشاءاللہ۔ حضرت مولا علی نے جواب دیا یا رسول اللہ، کیونکہ حضور نے ساری بات کھول کے رکھ دی، ذرا پر بھی اس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ حضرت مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری روح آپ کی روح پر قربان، اور نفسی لنفس کا فداؤ، اور میری جان آپ کی جان پہ قربان، ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان۔ تیسرا جملہ کہا ما احب الحیات الا لخدمت کا، میں تو زندہ ہی صرف آپ کے لیے ہوں، ورنہ اس زندگی میں رکھا کیا ہے؟ رسول اللہ کی پلکیں بھیگ گئیں اور رسول اللہ کا بستر حضرت مولا علی کے حوالے۔ حضور کی سبز چادر تھی جو سرکار اوڑھا کرتے تھے، فرمایا لے یہ چادر اور بستر محمد پہ سو جا۔ یہ پہلا فداکار جس نے اپنی جان کا سودا کیا اور رسول اللہ کی چارپائی پہ جان کی بازی لگا کے سو گیا، لیٹ گیا۔ اب حضور حضرت ابو بکر کے پاس جب گئے تو حضرت امام حسن عسکری وہ کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو بھی یہ بات کی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر
سوچ لے ڈھونڈنے مجھے نکلیں گے، آگے پا تجھے لیں گے۔ اس لیے یہ سوچ، اور تلوار اٹھے گی میرے سر پہ، پڑے گی تیرے سر پہ۔ اور تیسرا جرم تیرا یہ بھی ہوگا کہ کہیں گے وہ تو ہی ہے، تو نہ ہوتا تو یہ محمد عربی ہمارے بتوں اور خداؤں کے مقابلے میں کھڑا ہی نہ ہوتا۔ تجھے ڈھال سمجھ کے ہر ظلم تیرے اوپر ہوگا۔ اور پھر یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ سودا عمر بھر کا ہے۔ اگر یہ بازی لگا سکتا ہے تو تو میرے ساتھ جا سکتا ہے، ورنہ ابھی جواب دے دے۔ او سخی کولو شوم بھلا جڑا ترت دے وے جواب، لارے نہ لاوے۔ صدیق اکبر کا جواب سنیں، مولا علی کا جواب بھی سنا، اب ذرا صدیق کا سنیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، اگر خدا مجھے آج سے لے کر قیامت تک کی لمبی زندگی دے۔ بندہ جتنا بڑا ہے جواب بھی اتنا بڑا ہے۔ اب سے لے کر کتنی زندگی؟ قیامت تک کی لمبی زندگی دے، اور اس زندگی میں آپ کی وجہ سے دکھ ہی دکھ ہوں، کانٹے ہی کانٹے ہوں، اور ایسی سزائیں مجھے دی جائیں کہ میں مر بھی نہ سکوں، جی بھی نہ سکوں۔ یہ بالکل لفظوں کا ترجمہ ہے، میں مر بھی اور جی بھی، مجھے اتنی دکھ دیے جائیں اور زندگی میری ختم ہی نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ ہو تیرے لیے، مجھے یہ قیامت تک کی دکھوں والی زندگی قبول۔ آپ کے بغیر، اس بات کا دوسرا رخ، آپ کے بغیر مجھے روئے زمین کی بادشاہی مل جائے، کائنات کی ساری خوشیاں مل جائیں، مگر ساتھ آپ نہ ہوں، مجھے ایسی زندگی ایک لمحہ بھی قبول نہیں ہے۔ تیرے ساتھ دکھ ہی دکھ، وہ دکھ نہیں ہے، وہ میں سمجھوں گا سکھ۔ قیامت تک کی زندگی جس میں کانٹے ہی، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ لاکھ لاکھ سول ہزاراں دکھڑے، لاکھ لاکھ سول، سول بھی دکھوں کو کہتے ہیں، لاکھ لاکھ سول ہزاراں دکھڑے، سو سو شکر جو آیم پکھڑے، پکھڑے کہتے ہیں حصے، لاکھ لاکھ سول ہزاراں دکھڑے، سو سو شکر جو آیم پکھڑے، بے شک درد حبیب زبیب، یعنی جو یار کا درد ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے حصے میں لاکھوں سول آ جائیں، ہزاروں درد آ جائیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ ہیں،
تو جو میرا ہے میں بے سر و سامان ہی بھلا، للہ الحمد میرا سر و سامان تو ہے۔ اس لیے آقا میں تیار۔ اب رات پڑ گئی، مولا علی سو گئے حضور کے بستر پہ، ننگی تلواریں، زہر میں بجھی ہوئی تلواریں، مکے کے سورما، انہوں نے جا کے محاصرہ کر لیا رسول اللہ کے گھر کا۔ اب رسول اللہ اسی حالت میں نکلے کہ دیکھا یہ تو تلواریں لے کے سارے طاقتور زور آور جنگاور پہلوان تلواریں لے کے کھڑے ہیں۔ سرکار دو عالم نے سورت یاسین کی پہلی 5 آیات، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ پڑھتے پڑھتے آپ نے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کے ایک طرف پھینکی، لیکن جتنے کھڑے تھے سب کے سر میں پڑ گئی۔ اور میرے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ان کو اندھا کر دے تاکہ مجھے جاتا دیکھ ہی نہ سکے۔ مٹی اٹھائی حضور نے ان کے اوپر ڈالی، یاسین پڑی، اندھے ہو گئے، حضور بیچ میں سے آرام سے گزر گئے۔ اب سرکار گزر گئے تو سیدھے ابو بکر کے، یہ اب یہ یاد رکھنا، ابو بکر حضور کے گھر نہیں گئے، حضور ابو بکر کے گھر گئے۔ یہاں پر عشاق کہتے ہیں جب سرکار معراج پہ گئے تو حضور اٹھ کے نہیں گئے کہ یا رب مجھے بلا۔ یہ بھی ایک عظمت ہے۔ حضور سو گئے، رب نے پیغام جبریل کے ذریعے بھجوایا، جبریل لینے آیا۔ یہاں معراج کی رات جبریل لینے آیا، ہجرت کی رات نبی ابو بکر کو لینے آیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ غیرت عشق بڑی شے ہے۔ کیا؟ غیرت عشق بڑی شے ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بے حیائی دے زردے نالوں تے دال چنگی انگلی۔ عزت خودداری بڑی شے ہے۔ میرا نبی لمبی تان کے سویا، معراج ہویا۔ ابو بکر نے کہا عشق تو بہت ہے، محبت بھی بڑی شے ہے، لیکن عزت بھی بڑی شے ہے۔ آج پھر رب نے آرڈر کیا کہ آج حسن کو عشق کے دروازے پہ آنا۔ یہ عشق کی معراج ہوتی ہے، کیونکہ عشق جب اپنی آئی پہ آتا ہے تو حسن مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے سراپا حسن نبی، رات کا اندھیرا، ابو بکر کا ڈیرا، نبی کا پھیرا۔ یہاں پر ایک سوال کا جواب آ گیا۔ شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک حضرت ابو بکر کو لے کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ اصل میں ابو بکر نے حضور کو جاتا دیکھ لیا تھا، اس لیے حضور ابو بکر کو اس لیے ساتھ لے گئے تاکہ یہ چغلی نہ کرے، یہ مجھے پکڑوا نہ دے، اس ڈر سے لے گئے۔ میں نے کہا وہ جھوٹے آندے شہنشاہو، پہلی بات ہی تمہاری جھوٹ کا پلندہ، اتنا تمہارا مذہب گندا۔ یہیں سے پکڑے گئے کہ اگر ابو بکر رستے میں ہوتے یا دروازے پہ آتے تب تھی۔ نبی خود دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹایا، ابو بکر نہیں آیا، اللہ کا نبی آیا۔
یہ سوال ذہن میں رکھنا ان کا، آگے کام دے گا۔ تو سرکار دو عالم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب ذرا محبت کی بات ہے، نبی آیا تو کس شان سے آیا؟ ابھی میں نے بتایا نبی پاک آئے تو گھونگٹ پاک، کیا کبھی دلہن کو دیکھا ہے؟ حیا والی شرم والی دلہنیں گھونگٹ ڈالا کرتی تھیں، اور گھونگٹ اٹھانے کی ساری برات کو اجازت نہیں ہوتی تھی، ایک ذات کو اجازت ہوتی تھی۔ یہ حدیث پاک ہے کہ حضور گھونگٹ بنا کے، اب حدیث میں تو یہی ہے نا کہ حضور پردہ کر کے آئے تاکہ دھوپ سے بھی بچیں اور ان کی گندی نظروں سے بھی بچیں۔ دونوں سے بچنے کے لیے عین شدید دوپہر کا وقت جو بتانے آئے تھے، اب محبوب اس وقت جو آئے ہیں تو چہرہ چھپا کے، تاکہ کوئی، یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کو اپنایا، کوئی دیکھ نہ لے۔ اہل محبت کہتے ہیں یار گھونگٹ ڈال کے آیا تاکہ مجھے دیکھے تو صرف ابو بکر ہی دیکھے، مجھے کوئی اور نہ دیکھے، کیونکہ آج ہجرت کی رات ہے، یہ بھی خاص رات ہے، ابو بکر کے لیے شب برات ہے، کیونکہ آج محبوب سے خاص ملاقات ہے۔ اب حضور آئے تو میں نے کہا نا گھونگٹ ڈال کے، تو گھونگٹ اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ کوئی اور نہ دیکھے، اور کون دیکھے؟ صرف اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ براتی ہیں ہزار، ان میں ایک ہے میری سرکار، لیکن وہ کون سی سرکار تجھے بتائے گا کون؟ اس نے کہا نشانی یہ ہوگی کہ اس نے سہرا پہنا ہوگا، آج کی رات سہریاں والا ابو بکر ہے اور حسن والا نبی لج پرور ہے۔ اور کمال یہ ہے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک سیکنڈ صدیق نے نہیں لگایا، ادھر سرکار کا دروازے پہ ہاتھ آیا، حضرت ابو بکر نے ایک سیکنڈ میں در کھولا، آگے دیکھا تو مدنی ڈھولا، موقع نہیں گیا رولا، دروازہ کھلا، حضور کا وہی سوال، کوئی غیر تو نہیں ہے؟ غیر تو تھے، ابھی کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ غیر تو تھے۔ اب یہاں حضرت ابو بکر کے والد بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر، اور ٹاپ سیکریٹ اتنا ہے کہ نبی پاک خود کہہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہم جا رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر نے کہا چلے آئیے، جتے تواڈا پیر اتھے رہ نہیں سکدا غیر، ساڈے گھر وچ خیر ہی خیر، جنہاں نوں تواڈے نال ویر، انہاں دی نہیں ابو بکر دے گھر وچ خیر۔ تو آتے ہی کہا کہ آپ، وہ لفظ جو میں نے کہے تھے کہ کیا حکم ہے، یہ اہل تشیع کی تفاسیر میں بھی یہی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم ملا ہے کہ میں تیرے ساتھ مکہ چھوڑ چلوں۔ صدیق اکبر روئے کہ کہاں یہ ہماری قسمت، کہاں آپ کا ساتھ۔ اب صدیق اکبر نے کہا میں تیار، فرمایا چلے، کہا نہ میرے آقا سواریاں تیار کھڑی ہیں، سواریاں تیار کھڑی ہیں۔ ابو بکر وہ کب سے؟ کہا 4 مہینے ہو گئے، اسی رات کا انتظار تھا، اسی رات کا انتظار، کپڑے بھی تیار، کجاوے بھی تیار، سواریاں بھی تیار، پیسے بھی تیار، سامان بھی تیار۔ کیا کا تیار؟ پورا پلان بتایا، سرکار میرا غلام ہے عبداللہ ابن اریقط،
اس کو میں نے تیار کر دیا ہے، اونٹنیاں لے کے غار پہ وہ پہنچے گا۔ میرا بیٹا عبداللہ سارا دن مکے کے شہر میں رہ کے خبریں رات کو وہ لائے گا۔ میرے آقا میرا غلام ہے عامر بن فہیرہ، وہ بکریوں کے چرانے کے بہانے غار تک آئے گا، دودھ بھی پہنچائے گا، پاؤں کے نشان بھی مٹائے گا، ہر روز آئے گا۔ میرے آقا میرے آقا باقی رہا کھانا اور پینا، اسما اور عائشہ کھانا پکائیں گی اور میری بیٹی اسما رات کے اندھیرے میں کھانا لے کے غار پہ آئے گی۔ پورے خاندان کو نبی کی نوکری پہ لگا دیا، پورا خاندان، بیٹے بھی جھونک دیے، بیٹیاں جھونک دی، جان جھونک دی۔ ایک چیز بتاؤ جو ابو بکر نے بچائی ہے پھر بھی ان اندھوں کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ حضرت مولا علی کو تو اکیلے سلایا ہے، ابو بکر نے تو پورا گھر لگایا ہے، ابھی بھی سمجھ نہیں آیا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، تولو تو پھر پورا تولو، حضرت مولا علی کے حوالے بستر ہے، نہیں سمجھ آئی؟ مجھے بتاؤ بستر زیادہ قیمتی ہے یا نبی زیادہ قیمتی ہے؟ اور اس مکے والوں کی جتنی امانتیں ہیں وہ کن کے حوالے؟ وہ مولا علی کے حوالے۔ ذرا نوٹ رکھنا، مکے والوں کی امانتیں مولا علی کے حوالے، خدا کی امانت صدیق کے حوالے۔ جی، مکے والوں کی امانتیں قیمتی تھیں یا اللہ کا نبی قیمتی تھا؟ اور وہ امانتیں تو ایک جگہ پہ پڑی تھیں، اور نبی کا وجود جو خدا کی امانت تھا۔ بتاؤ ایمانداری سے، وہ امانتیں بھاری ہیں یہ امانت بھاری ہے؟ ان امانتوں کو خطرہ کوئی نہیں، اس امانت کو لوٹنے کے لیے لٹیرے تلواریں ننگی کر کے اور 100 اونٹ کی شرطیں لگا کے کھڑے ہیں۔ اب بھار مولا علی پہ زیادہ ہے یا ابو بکر پہ؟ قسمت بھی دیکھیں، حضرت مولا علی کی بڑی شان ہے، لیکن نبی کے بستر پہ انہیں ملی ایک رات۔ کتنی؟ نبی کے بستر پہ ملی مولا علی کو ایک رات، لیکن ابو بکر اجے تکر نہیں اٹھیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہائے ہائے ہائے، ہجرت نو تولن واسطے مصری شادہ کنڈا نہیں، جوہری دس سونے والا تول چاہیدہ ہے۔ حضرت مولا علی کو ایک رات ملی، معراج عرش پہ چلے گئے کہ نبی کے میں بستر پہ سویا۔ سلام ہے مولا علی، آپ نے جان کی بازی لگائی، آپ نبی کے بستر پہ سوئے، لیکن حضرت مولا علی رشک تو کرتے ہوں گے کہ مجھے ایک رات، اور ابو بکر کو اگر ہجرت والی بھی دیکھیں تو غار میں کتنی راتیں؟ کم از کم 3 ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 بھی اور 13 بھی روایات ہیں کہ یہ ساری راتیں اور ملاقاتیں ہی ملاقاتیں۔ بندے کا خواب ہوتا ہے کہ یار نو ملیے تے تریجا بندہ نال کوئی نہ ہوئے، حسرت ہوتی ہے اس شاک کو کہ کدے انج بھی ملاقات ہوئے کہ وچ تیری تے میری ذات ہوئے، تریجی کوئی نہ بات ہوئے۔ مجھے پتہ نہیں کائنات میں کسی کی حسرت یہ پوری ہوئی کہ نہیں، لیکن صدیق سلام ہے، تیری حسرتیں پوری ہو گئیں، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں رب تو سوا۔
اس کو کہتے ہیں کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ سرائکی زبان میں کہتے ہیں کہ جب مولا علی نے تکا ہوگا کہ یار مجھے بستر دے گئے، ابو بکر یار میرا لے گئے، تو سرائکی میں کہتے ہیں گھن گھن کشکول ہے گل تانی، تیرے نام دی خان خریت ملی، ملے خیر دے چھالے پیرے کو، اتے ہاں کو ہجر دی چھیت ملی، تے کو ڈھول گلاب دے باغ ملے، سکو لئی لانے دی کھیت ملی، بس تارک نو بھائی والا سے تے کو کیچ ملا میں کو ریت ملی۔ اس کا مطلب بھی سمجھا ہے یا کو رولتے گیا پر چس بڑی آئی ہے، سمجھتے نہیں آیا پر چس بڑی آئی ہے۔ مہربانی جزاک اللہ۔ گھن گھن کشکول ہے گل تانی، تیرے نا دی خیرات منگ منگ کے، ساڑا جیڑا کاسا تے پیالہ سی انج بھریا کہ گل تک بھری گیا ہے۔ گھن گھن کشکول ہے گل تانی، کی ملی آئی اکھے تیرے نام دی خان خریت ملی، اے سسی پیاخ دیئے پنل خان نو، تیرے نا دیاں خیراتاں منگ دی رہیاں، انی خیرات لبی کہ کاسا گل تک آگئے۔ اے ملیا کی خان دے نا تھے، انہیں آکھیا تیرے نام دی خان ملے خیر دے چھالے پیریں کو۔ ہائے ہائے ہائے، اور لوگ بھیک منگن ٹردن، کسے نو روٹی لبی کسے نو پلاؤ لبا، اساں بھیک منگ دے رہے تیرے نا دی، پہلی خیرات کی ملی پیران دے چھالے، ملیے خیر دے چھالے پیریں کو، پہلی خیرات تیرے نا دی کی لبی، تیرے پیچھے نس دے لو دوڑ دے رستے دکھی، اتو گرمی اوک تھلے کنڈے اسن نس دے رہے، سانو پہلی خیرات تیرے نا دی لبی، پیران دے چھالے تے ہاں کو ہجر دی چھیت ملی، پھر خیرات لبی دوجی او کی، انہیں آکھیا ساڑے دل دے وچ تیری جدائی دے کنڈے ہی کنڈے، اتے ہاں کو ہجر دی چھیت ملی، تے کو ڈھول گلاب دے باغ ملے، تو ٹور پہ ہیں ڈاچیاں تے چڑھ کے، تے تینو گلاباں دے باغ لبے، تے سانو لیلانے دی کھیت ملی، ساکو خود رہو کنڈے ہی کنڈے۔ اینڈ کیتا انہیں آکھے تارک ڈو بھائی والا سے، ہم دو شیئر ہولڈر تھے، ہم دو تھے حصے دار، ہم دو حصے دار تھے، ایک ابو بکر تو تھا، علی نے کہا ایک میں تھا، پر ونڈ ویک تقدیر دی تقسیم ویک، بس تارک ڈو بھائی والا سے، تے کو کیچ ملا میں کو ریت ملی۔ اور مجاز دے رنگ ویچے سسی آکھیا او پنل خان تو تے میں دو شیئر ہولڈر ساں، لیکن نصیب ویک میں ریت گرم تے مر گئی، تو کیچ دے تخت تے جا بیٹھا، اتھے بھی ای حال ہویا۔ علی آکھیا میں کلا مکے ویچ رہ گیا، یار نو ابو بکر لے گیا۔ میں نو دسو
اعلی حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ مکے دا غلاف کالا کیوں ہے تے گنبد خضرا دا رنگ ساوا کیوں ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ جذبہ ہے۔ انہاں کیا اے کالا کیوں ہے؟ انہیں آکھیا اے تدوں دا کالا رنگ پا کے کھلوتا ہے، کالے رنگ اوئی پاندے نے جنہ تو یار خس جاوے۔ نہیں سمجھ آئی؟ زندہ جنہ دا یار، یہ پنجابی ٹھیک ہے، یار خس جاوے، کوئی کھو کے لے جائے تے پھر او ماتمی لباس پا لیندن، اور اے انڈیکیٹر ہوندا ہے اسی بھی کدے وس دے ساں، پر ہون کی کریے یار مکھ موڑ گیا ہے، سانو کلا روندا۔ اس واسطے کعبے دا غلاف کالا تے گنبد خضرا دا رنگ ساوا کیوں؟ انہیں آکھیا یار ساڈی بغل دے وچ، اساں یار نو کول سوایا ہے تائیں ساوا کپڑا پایا ہے۔ اج ہجرت دی رات اے انڈیکیٹر چلے، ابو بکر یار نو لے گیا تے دنیا نو اے کہہ گیا، ایویں نہیں لے گیا، آخر کچھ لایا ہے تے لے گیا۔ سارا خاندان لگایا، اب محبوب حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے پچھواڑے سے نکلے، اور جب چلنے لگے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق دوڑے، پہلے تو پیدل چلے نا، دوڑیں، کبھی دائیں جائیں کبھی بائیں جائیں، کبھی پیچھے آئیں کبھی آگے آئیں۔ سرکار فرمائیں ابو بکر تجھے قرار کیوں نہیں؟ یہ دائیں کیوں جاتا ہے، بائیں آگے پیچھے کیوں؟ عرض کیا آقا ڈر لگ رہا ہے، امانت بہتی وڈی چوک لئیے، خطرات مول لے لیے ہیں، اب ڈر لگ رہا ہے کتے کوئی سجیوں نہ آوے، کتے کوئی۔ حضرت محمد یار فریدی کہتے ہیں اے بارہا چاون دانا سینے دے وچ ماون دانا منہ کھولتے گاون دانا ہر چم جلایا کیا کراں لائق نہ ہم دیدار دیدیں اڑایا کیا کراں۔ کہتے ہیں اتنا بھاری بھار اٹھا لیا، اب ڈر لگ رہا ہے، اور ڈر کس کا یاد رکھیں؟ ابو بکر ایک لمحے کے لیے اپنی جان کے لیے نہیں ڈرے، جب بھی ڈرے محبوب کے لیے ڈرے۔ سرکار نے فرمایا خیر ہے خیر، اب چلتے چلتے حضرت اب رات کا وقت ہے، 3 میل کا فاصلہ پہاڑ تک، پھر 1 میل غار تک، 4 میل بنتے ہیں، یہ مکے کے دائیں طرف یہ رستہ جاتا ہے۔ اب جناب ابو بکر صدیق کی نظر اچانک، میں پوچھتا ہوں اندھیرے میں حضرت ابو بکر کی نظر نبی پاک کے پاؤں پر کیسے پڑی؟ یہ نور نظر حضرت ابو بکر کا ہے کہ جب دیکھا، کیونکہ سرکار دو عالم اس لیے پورا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے تاکہ پاؤں کا نشان زمین پہ لگ نہ جائے اور کافر اس پاؤں کے نشان کو پہچان کر سرے تک نہ پہنچ جائے۔ پب بھار چلے جب سرکار تو پتھر آپ کے پاؤں پہ چبھے ہیں۔ صدیق کی نگاہ پڑی کہ محبوب کے نازک پاؤں تھک رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسی موقع کو غنیمت جانا، گھٹنے زمین پہ دھر دیے اور ہاتھ جوڑ کے کہا کرم فرما، ہون تے ساڈے کندیاں تے آ۔ یہ حالات یہاں اس موڑ پہ لے آئے، صدیق کی بگڑی بن گئی۔ حالات اس موڑ پہ لے آئے نا کہ سرکار کے نازک نازک تلوے
جن کو عرش الہی چومنے کو ترسے، آج مکے کے نکیلے پتھر جب ان کے ریشمی پاؤں کو چھونے لگے تو صدیق اکبر کے جذبات، عشق، محبت، ملاقات، آپ نے گھٹنے اپنا زمین پہ خاک پہ دھر کے عرض کیا، کرم فرمائیے اور نہ ترسائیے، میرے کاندھوں پہ آئیے۔ سرکار دو عالم نے پھر 1 منٹ نہیں لگایا، میرا نبی صدیق کے دوش صدیق پہ میرا نبی آیا۔ میں کہتا ہوں پوری کائنات ابو بکر کے نصیب، ابو بکر کے مقدر کو تک کے عرش الہی نے بھی جھانکا ہوگا، کرسی نے بھی دیکھا ہوگا، فرشتوں نے بھی یہ نظارہ لیا ہوگا۔ اور اللہ اکبر، عجیب نظارہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے دوش کاندھے کے اوپر میرا نبی بیٹھ گیا۔ اب ابو بکر چلا۔ میں کہا کرتا ہوں، بزرگوں نے بھی کہا ہے، وہ کہتے ہیں وہ اونٹنی بڑی خوش قسمت تھی یا وہ دراز گوش بڑی خوش قسمت تھی جب آمنہ بی بی کا لاڈلا حلیمہ کی گود میں، حلیمہ کی گود میں میرا نبی تھا، اور حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو گود میں لے کے دراز گوش پہ بیٹھی تھی۔ امام قسطلانی شارح بخاری کہتے ہیں کہ وہ مریل دراز گوش سواری جو کبھی چلتی نہ تھی، مرتی تھی بھوک سے، جب سرکار دو عالم این چند دن کی عمر ہے، آپ کو جب حلیمہ نے گود میں بٹھایا، وہ دراز گوش شہباز بن گئی، اڑنے لگی، دوڑنے لگی، ساری سواریوں سے آگے نکل گئی۔ حلیمہ سعدیہ کو سہیلیاں دیکھ کے پوچھنے لگیں، پہلے مریل تھی، چل نہیں سکتی تھی، اب اڑتی جاتی ہے، اے اوئیے۔ حلیمہ نے ابھی بولا تھا، ابھی جواب دینا تھا کہ خود اللہ نے اس دراز گوش کو زبان بخشی۔ حضرت امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں روایت لائے ہیں، کہتے ہیں وہ دراز گوش پیچھے مڑی اور کہا، نادان عورتوں، میں وہی ہوں، سواری وہی ہوں، اوپر تک کو سوار بدل گیا ہے۔ اس لیے آج ابو بکر صدیق کے کاندھے پہ جب میرا نبی آیا، براق کی قسمت پہ بھی سلام جو میرے نبی کو لے کے چلا، لیکن صدیق تیری قسمت کو بھی سلام۔ میرے نبی کو کاندھوں پہ جب ابو بکر صدیق نے اٹھایا تو کسی نے کہا تھا، کیوں نہ دھمکاں نال بھجاں، کونین دا مالک چئی ویندا ہاں۔ یہ میلوں کا سفر، میلوں کا سفر، نبوت کا بھار، نبوت کا بوجھ کاندھوں پر، رات کا وقت، موت کے سائے، ننگی تلواریں، اتنی ساری قیامتیں اور محشر ہے جو گرد منڈلا رہا ہے، لیکن صدیق بے خوف و خطر لے کے نبی کو جا رہا ہے۔ پھر پہاڑ پہ چڑھا ہے، کہاں؟ پہاڑ پہ چڑھا ہے۔ پہاڑ غار ثور پہ چڑھنا سوکھا ہے؟ میں نے آپ کو کتنی بار پہلے بھی بتایا کہ لوگ پانی کی بڑی بڑی بوتلیں بغلوں میں دبا کے چڑھتے ہیں، میری طرح رستے میں بیٹھے ہوتے ہیں، غار ثور کی چوٹی پہ چڑھ نہیں پاتے، اکیلے نوجوان چڑھ نہیں پاتے، لیکن نبی ہے، صدیق ہے، پہاڑ کی چوٹی ہے، پہاڑ کی چڑھائی ہے، رستہ کٹھن ہے، صدیق کے ساتھ سجن ہے، اور پھر نہ رکا ہے، رک سکتے نہیں، پیچھے ننگی تلواریں پیچھا کر رہی ہیں، اور مکے کے ظالموں نے آواز لگا دی ہے، جو ان کو پکڑے گا، جو ان کو ذبح کرے گا، جو ان کو ہمارے پاس لائے گا، 100 سرخ اونٹ اسے ملے گا۔ اب کتنے ڈاکو، کتنے چور، کتنے لٹیرے صرف اس لالچ کو بھی دوڑ پڑے۔ اب دنیا کی ساری بلائیں ہیں،
اور نبی پاک صدیق کے کاندھے پہ ہے اتنی بڑی ذمہ داری. صدیق اکبر چڑھ گئے اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے. پہاڑ کی چوٹی پہ قیامت کا سفر تھا، طے ہو گیا. جب حضرت ابوبکر نے حضور کو پہاڑ کی چوٹی پہ غار ثور کے دہانے کے پاس اتارا تو طے تو دونوں کا تھا کہ ہم دونوں اس غار میں رہیں گے. یہاں سے عبداللہ آئے گا اونٹنیاں لے کے، ہم نے یہاں ٹھہرنا ہے. حالات ذرا، یہ آگ بجھے گی، غبار بیٹھے گا، ہم یہاں سے پھر چلیں گے، یہ طے تھا. لیکن صدیق اکبر نے حضور کو اتار کے اچانک غار پہ نظر ڈالی. غار پرانا اور اندر بچھو سانپوں کے ڈیرے. پہلا لفظ کہا یا رسول اللہ آپ کو خدا کی قسم، قسم دی. کہا آپ کو رب کی قسم آپ باہر ٹھہرے. کہا کیوں؟ کہا پہلے میں اندر جاؤں گا. کہا وہ کیوں؟ کہا ان کان فیہ شیء اصابنی دونک، اگر اس غار میں کوئی سانپ ہو تو مجھے لڑے، کوئی بچھو ہو تو مجھے لڑے. وہ کیوں؟ کہا میں مر گیا، اکیلا مروں گا، آپ کو کچھ ہو گیا ہلاکت الامہ، پوری امت برباد ہو جائے گی، دین ختم ہو جائے گا. اس لیے سرے نیاز کا کیا ہے، رہا نہ رہا، خدا کرے تیرا آستان ناز رہے. ہمارا کیا ہے، رہے نہ رہے. ہمارا کیا ہے، سرے نیاز کا کیا ہے، رہا نہ رہا. خدا کرے تیرا آستان تو سلامت رہے، ساکی تو سلامت رہے. باقی ہمارا کیا ہے. سرکار نے مان لیا. صدیق غار میں اتر گئے. اب غار کو صاف کرنے لگے. جھاڑو تھوڑا لائے تھے، پہلے دستار اتاری، پہلے صفائیاں کی، لیکن اب دیکھا ادھر سوراخ. اب آپ نے اپنی قیمتی دستار کو پہلے لیر کیا، پھر چادر کو لیر کیا. بس اتنا کپڑا تن پہ رہا جتنا سطر کو ڈھانپنے کے لیے ضروری تھا. باقی لیر کر کے سوراخوں کو بند کر دیا، پھر بھی سوراخ بچ رہا. اس کو کہتے ہیں عشق نے کیتا حال فقیراں، ہو گئے کپڑے لیراں، ہو گئے کپڑے لیراں. انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے میں رل ساں سنگ فقیراں. حضرت مرزا اسد اللہ خان غالب نے جب کہا، وہ کہتے ہیں آئے اس چار گرے کپڑے کی قسمت غالب. جنہاں نو اردو آندی ہے تے چس بھی لیندے ہو. آئے اس چار گرے کپڑے کی قسمت غالب، ہو جس کی قسمت میں عاشق کا گریباں ہونا. ہائے انہوں سمجھن واسطے پوری چاہ پینی پہندی ہے. ہائے اس چار گرے کپڑے کی قسمت غالب، ہو جس کی قسمت میں عاشق کا گریباں ہونا. ہائے اس کپڑے دے مقدر جیڑا عاشق دا گریباں بنیا، تے عاشق نے یار نو تکیا رکھ کے انگلی چیر کے رکھ دیتا.
پیسے لے کے ابو بکر کو بھونکنے والوں، تھلے پڑنے والوں، آئے اس چار گرے کپڑے کی قسمت غالب ہو، جس کی قسمت میں عاشق کا گریباں ہونا، کیونکہ عاشق تا زور جدو کتے نہیں چلدا پھر گریبان تے چلدا ہے۔ صدیق نے رکھ گریباں تے ہاتھ کر دیتا چاک، ایک کھاتا بھی پاک، ہن آ جاؤ شہ لولا، ہن سیج تیار، آ میرے یار۔ تسی نہیں سمجھے سرکار؟ اب قرآن مجید کی آیت کی میں نے تشریح کرنی تھی، وہ میں کروں گا سعود شادی حال میں، وہ منظر آپ کا سننے والا اور دیکھنے والا ہوگا، اس لیے میں نے وہ چیزیں چھپا دی ہیں۔ یہ سمجھے کہ میں نے مکھن چھپا لیا ہے، آپ کو لسی ابھی پلا رہا۔ اب سوچو لسی جب ایسی ہے تو سعود شادی حال کب ہے جی؟ یکم فروری منگل مغرب سے عشاء تک۔ تو میں نے اس آیت کی وہاں تشریح کرنی ہے، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اس لیے میں نے اسے ٹچ ہی نہیں کیا، بائی پاس کر کے میں نکلا ہوں۔ تو جب نکلا ہوں تو سوچ کے نکلا ہوں کہ او مکھنے تے آدھ ولوڑیا ہے، کیونکہ جڑا اتھے سفر کر کے آوے مکھن او کھاوے۔ تو آپ سمجھے ہیں کہ سرکار، بس اشارہ ایک دے دیتا ہوں، اب قرآن مجید میں اللہ پاک نے 10ویں سپارے میں کہا ایدہ بجنود لم تروہا، صدیق اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، میرے لشکر بھی بے خبر نہ تھے، وہ بھی لگے ہوئے تھے۔ ایدہ بجنود، فرمایا اے نہ سمجھنا کہ کل ابو بکر ہی لگ گئے، فرمایا میرے لشکر بھی سن، لم تروہا، جڑے تساں تک ہی نہیں۔ وہ کون سے لشکر؟ ایک بتا دیتا ہوں کہ ادھر صدیق اور نبی غار میں اترے، ادھر خدا کے لشکر اتر گئے، آرمی آ گئی۔ یہ آرمی کون ہے؟ فرمایا اس میں 2 جرنیل تھے، ایک کو ہم نے کہا چل اتھے فٹا فٹ پل بنا، انہاں جالا تان دیتا، مکڑی نے کیا کیا؟ آپ میں کوئی ایسا انجینئر ہے جو مجھے بتا سکے کہ مکڑی کے جالا تننے کی رفتار کیا ہے؟ کتنے فٹ مربع فٹ میں کتنی دیر میں یہ جالا تن سکتی ہے؟ لیکن میں نبی کے سیرت لکھنے والوں پہ سلام کرتا ہوں، امام حلبی نے کیلکولیٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں 4 سال کی لیبر تھی۔ کتنا وقت چاہیے تھا اس، اگر اکیلی مکڑی لگی رہتی پورے غار کے دہانے کو فل کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 4۔ تے رب نے آکھیا، اساں آکھیا نہیں، سانو ہونے ہی چاہیے، ایمرجنسی ہے۔ تے رب آئی تھے جبریل نو کیوں نہیں بھیجیا، مکڑی کیوں بھیجی ہوں؟ انہیں آکھیا مکے آلیاں نو دسن واسطے کہ ساڑھے یار دے پیچھے تسی لگو گے تے ساڑھی آرمی توانو انی کافی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ لگدا ہے تسی دہی دا پورا پورا پیالہ کھا کے آئے ہو۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔
کہ جڑا نعرہ بھائی نے لایا نا اے ٹائم اس وچوں کڈنا ہے، اے وچ شامل نہیں کرنا۔ میں نے کیا کہا؟ مکڑی نے جو جالا تنا تھا اس کی لیبر کتنے وقت چاہیے تھا؟ 4 سال۔ مگر رب نے کہا ایمرجنسی تے ہونے ہی تان، انہیں او 4 سال دا کم کر کے انہیں آکھیا لو جی ساڑا کم ہو گیا، تے 2 جنگلی کبوترانو آرڈر ملیا تسی آؤ۔ واہ، سیرت لکھنے والوں کو کمال، وہ کہتے ہیں پورے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ کبوتروں کے انڈے دینے کا موسم ہی نہیں تھا، اور انڈے دینے کا موسم جب ہوتا ہے تو محکمہ وائلڈ لائف والے آرڈر کرتے ہیں کہ اننے مہینیاں دے وچ شکار نہ ہو کر سکتے، انڈیاں تے بچیاں دا موسم ہے، تے جیڑا انڈے دین دا موسم ہی نہیں سی تے آرڈر ملیا دیو، انہیں آکھیا ساڑا موسم نہیں، انہیں آکھیا یار نو ضرورت پہ گئی ہے بغیر موسم دے کم چلے گا۔ کیا بات ہے بھائی۔ او 3G آرمی دا 3جا جرنیل ایک کنڈیاں آلے درخت نو آرڈر ملیا چل تو بھی حصہ پا، انہیں کہ میں کی کراں؟ اوگ جا، انہیں آکھیا میں نو 6 مہینے چاہی دن، انہیں آکھیا منٹاں دا کم میں ہونا ہی وقت سر چک۔ اے رب دا ایدہو بے جنود لم تروہا، میں اپنی آرمی الگ لائی ہوئی سی، ابو بکر کلا، واہ میرے اللہ۔ اجے اے او سعود شادی حال ہے جڑا مکھن دینا سی، او دے وچوں تھوڑا جا تانوں میں چسکے واسطے تانوں دے رہے ہیں۔ کیا دے ٹرائلر ٹیلر، اچھا جو بھی ہے ٹھیک ہے، ہاں یہ ابھی آپ کو صرف چکھا رہا ہوں۔ یہاں پر امام زرقانی ان جیسے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے پھر بحث کی، کہتے ہیں اے دسو اے جالا تے کبوتر تے درخت اے حضور دے اندر داخل ہون تو پہلے فٹ ہویا یا بعدچ؟ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، ہر پاسوں تول دینے، ہر پاسوں۔ اکثریت تو یہ کہتی ہے، کہتے ہیں کہ آپ پہلے داخل ہوئے، کچھ کہتے نہیں کیونکہ لیبر بڑی لمبی تھی، رب نے کہا نہیں یار کے آنے سے پہلے کم از کم بیرونی بندوبست جو ہماری آرمی کا ہے وہ پہلے ہو، صدیق والے کام آپ ہی کرتا رہے گا۔ پھر سوال اٹھ گیا کہ اگر پہلے جالا تن دیا جائے تو قرآن میں ہے کہ انا، یہ سب سے دنیا میں کائنات میں کمزور ترین چیز کیا ہے؟ مکڑی دا جالا۔ انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن میں ہے کہ سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ پھوکا ماریا ہو گیا، جے اے پہلے تنے آ گیا وچ کبوتر دے انڈے بھی نے تے نبی نے بھی گزرنے تے ابو بکر نے تے کنج گزرے نے، انہاں آکھیا جواب ہے، انہاں آکھیا او کی، انہاں آکھیا اے ہجرت دی رات ہے تے او سی معراج دی رات، تے یار جتیاں سمیت کپڑیاں سمیت آسمانہ دی نازک دنیا تو گزریا، او گزر بھی گیا، آسمان پھٹیا نہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ او آج بھی او دائی مہمان ہے جے داؤدہ مہمان سی،
آسمان سے گزرے نبی کا وجود لطیف اتنا ہے کہ یہ نفیس وجود گزر جائے جالے کو کچھ بھی نہ بگڑے، جیسے معراج کی رات۔ سوال کرنا لا کیا رکو رکو اجے ہین 3 منٹ، ماشاءاللہ ادے بھی ہیں رکو۔ انہیں کیا او کی؟ انہیں کیا او تاں گزر گیا کیونکہ نور سی تے جیڑا نال سی اے تے پھر کھلوتا رہا ہونا ہے۔ انہیں کیا جھولی پا، اے بھی جواب لے جا۔ انہیں کیا او کی؟ انہیں آکھیا جے چمڑے دا جتا یار دے نال لگ جاوے او پہ آ جاندائی۔ نہیں سمجھ آئی؟ تے جتے دے اتے نالین تے نگاہ نہیں پائی سی، تے یار دے اتے توجہ اتحادی ڈال کے رسول نے اپنے حسن میں صدیق کو ڈال دیا تھا۔ اجے بھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ بلے شاہ آدھے رانجا کر دینی میں آپ پہ رانجا ہوئی، کوئی نہ آکھو مینو دیدو رانجا، سارے آکھو مینو دیدو رانجا، ہیر نہ آکھو کوئی میں بھی بن گئی اوئی، تے ہون مینو روک نہیں سکدا کوئی۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ غار میں اتر گئے۔ حضرت فاروق اعظم اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جب غار میں اتر گئے تو صدیق نے کہا سونےو تھک گئے ہو؟ میں پہلے بھی پوچھا کرتا ہوں اب بھی پوچھتا ہوں، یہ تقریر تساں کیتی ہے یا میں کیتی؟ اچھا میں کیتی ہے۔ تے پسینہ میرا نکلے ہے توڑا تے تھکے تسی ہو یا میں؟ تے جے ہون تو انہوں میں پوچھا کہ بڑے تھک گئے ہو تے تسی بھی ناز نالا کچھ بھی تے بارہ لے پوچھن گے ضرور بڑے ظالم ہو تسی۔ وہ شودے نے گھنٹہ انہیں لایا پسینے ہو دے نکلے تے اواسیاں توڑیاں نکل رہی ہیں سا۔ ہون میں توڑے کل پوچھ دا اے نبی پاک نو صدیق نے چاہیا یا نبی نے؟ آئے آئے اے پہاڑیاں دیا چڑھائیاں نبی چڑھیا یا صدیق؟ صدیق ڈر کنو سی؟ صدیق نو تے تھکیا کون ہونا ہے؟ واہ وے عشقہ واہ، واہ حسن واہ، یہاں حسن بے نیاز ہو گیا۔ عشق نے یہاں گردن نیچے کر لی، کہا تھک گئے ہو؟ انہاں بھی اگوے نہیں آکھیا چکیا تمہیں تھک میں گیا، انہاں آکھیا تیرا پروگرام میں سمجھ گیا، جی میں تھک گیا۔ تے پھر جے تھک گئے ہو تے پھر آرام کرو۔ اتھے ہن نہ سرانا تے نہ بستر، انہاں آکھیا ہم کس لیے ہیں؟ گلزار محبت کی فضا میرے لیے ہے، بس خوب یہی آب و ہوا میرے لیے ہے۔ صدیق نے گودی کو پھیلایا، نبی نے صدیق کی ران پہ سر ٹکایا۔ پتہ نہیں سون دا موسم ہے بھی صحیح کہ نہیں، یار نے سر ٹکایا۔ او انہاں نو نیندر آ گئی تے ٹائم مک گیا۔ اور اگلے سمے وہ جاگن گے تے پھر گل ہوئے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔